لاہور میں کرونا کے وار جاری، مثبت شرح 2.2%، ریکارڈ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 51 نئے مریض رپورٹ۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو کرونا ڈوز لگوانے کی ہدایت، شہریوں کو ماسک کا لازمی استعمال کرنے کی ہدایت۔ وفاقی حکومت کا عید الاضحیٰ پر سرکاری ملازمین کے لیے تحفہ، عید قربان پر 5 چھٹیوں کا اعلان، چھٹیاں 8 جولائی سے 12 جولائی تک ہوں گی۔ وزیر اعظم سیکریٹریٹ نے چھٹیوں کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ مویشی منڈیوں میں عید قربان کی تیاریاں مکمل، پائن ایونیو مویشی منڈی میں قربانی کے جانوروں کی بڑی تعداد موجود، جانوروں کے ریٹ زیادہ ہونے سے خریدار پریشان، سگیاں منڈی میں بھی خریدار امڑ آئے، بیوپاری اپنے خوبصورت جانوروں کے لیے اچھے دام کے خواہش مند، سگیاں میں آئے شیر ببر کی دھوم، وزن 40 من، ڈیمانڈ صرف 30 لاکھ۔ لکھوڈیر مویشی منڈی میں سفید بیلوں کی جوڑی توجہ کا مرکز، ٹائیگر ہیرا جوڑی کی قیمت 20 لاکھ روپے مانگی جا رہی ہے۔ ملکی ایئرپورٹس پر پرندوں کا طیاروں سے ٹکرانے کا معاملہ، سول ایویشن اتھارٹی ملکی ایئرپورٹس کو برڈ فری بنانے میں ناکام، پرندوں کی بھرمار سے طیاروں اور مسافروں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ رواں سال 30 طیاروں سے برڈ ہٹ کے واقعات پیش آئے، زیادہ لاہور ایئرپورٹ پر اسٹیٹ لائف کوآپریٹو سوسائٹی FBR کے ریڈار پر آ گئی۔ اسٹیٹ لائف کوآپریٹو سوسائٹی پر 1 ارب 58 کروڑ ٹیکس عائد، FBR نے 4 سالہ انکم ٹیکس آڈٹ کر کے ٹیکس عائد کیا۔ سوسائٹی کی انتظامیہ نے درست اعداد و شمار ظاہر نہیں کر رکھے تھے۔ اسٹیٹ لائف ہاؤسنگ سوسائٹی پر 85 کروڑ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ بجلی کی بڑھتی قیمتوں نے واسا پر بجلی گرا دی، واسا کا ماہانہ بجلی کا استعمال 2 کروڑ یونٹس تک پہنچ گیا۔ واسا ماہانہ 65 کروڑ سے زائد کی بجلی استعمال کرنے لگا۔ واسا کی بجلی کھپت حکومتی گرانٹ سے بھی کئی گنا آگے نکل گئی۔ واسا نے بلوں کی ذمہ داری حکومتی سطح پر لینے کی سمری ارسال کر دی۔ کمر توڑ مہنگائی نے لنڈا بازاروں کو بھی نہ چھوڑا، سفید پوش کا بھرم رکھنے والا لنڈا بازار بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور۔ شہریوں کی بڑی تعداد حاجی کیمپ لنڈا بازار پہنچی، کپڑے خریدنے آئے شہری مہنگائی کا شکوہ کرتے نظر آئے۔ وال چاکنگ کے خلاف مہم میں راوی زون کا عملہ رکاوٹ بن گیا، بینرز، پوسٹرز اور سٹیمرز کیوں نہیں ہٹائے، 2 روز میں جواب طلب۔ راوی زون کے انفورسمنٹ افسران کا فرائض میں غفلت برتنا معمول، انفورسمنٹ آفیسرز اور ملازمین کو شو کاز نوٹس جاری۔ 24 جون سے 1 جولائی تک رپورٹ جمع نہیں ہوئی، افسران کے خلاف پیڈ ایکٹ 2006 کے تحت کارروائی ہوگی۔ ملک میں بڑھتی لوڈ شیڈنگ، وزیر اعظم شہباز شریف کا نوٹس، لوڈ شیڈنگ کی وجوہات بتائی جائیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت توانائی بحران پر اہم اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف کا بند پاور پلانٹس کی فوری بحالی کا حکم۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال کے بارے میں اعلیٰ سطحی اجلاس، ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی، چیف سیکرٹری IG اور دیگر سینئر افسران کی شرکت۔ وزیر اعظم کی بغیر کسی دباؤ کے افسران کو پیشہ ورانہ ذمہ داریاں انجام دینے کی ہدایت۔ شہباز شریف نے عید الاضحیٰ پر صفائی نظام سے متعلق اجلاس کی صدارت بھی کی۔ وزیر اعظم کی بکرا منڈیوں تک عوامی سہولت کے لیے شٹل سروس چلانے کی ہدایت۔ عوام جانتی ہے کہ مہنگائی کا ذمہ دار عمران خان ہے، 17 جولائی کو پنجاب میں عمران خان کی سیاست کا صفایا ہوگا۔ مریم نواز کا PP 158 کے امیدوار رانا احسن شرافت کی انتخابی مہم سے خطاب، بولیں عمران خان پاکستان کو IMF کے ہاتھوں گروی رکھ گئے، وعدہ کرتی ہوں مسلم لیگ نون کی حکومت عوام کو تکلیف کا ازالہ کرے گی۔ حمزہ شہباز پنجاب میں تاریخی ریلیف پیکج دیں گے۔ مریم نواز کی آمد پر جلسہ گاہ میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ عمران خان اب کس کا لاڈلا ہے؟ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیوں نہیں سنایا جا رہا؟ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کی سردار ایاز صادق کے ہمراہ پریس کانفرنس، خواجہ سعد رفیق بولے جمہوریت کے دعوے کرنے والا آج اداروں کو مداخلت کی دعوت دے رہا ہے۔ سردار ایاز صادق بولے توشہ خانہ کے نام پر لوٹ مار کرنے والا پارسا بننے کی کوشش نہ کرے، ضمنی الیکشنز میں رونے دھونے کی بجائے ہمارا مقابلہ کرے۔
عمران خان، ان کی اہلیہ بشرا بیگم اور فرحہ گوگی نے ریکارڈ کرپشن کی۔ صوبائی وزیر قانون ملک احمد خان کی ایوان وزیر اعلیٰ میں پریس کانفرنس۔ صوبائی وزیر کا کہنا ہے ہم ہمیشہ آئین کے مطابق کام کرتے رہے، پی ٹی آئی اور کاف لیگ نے ہر غیر آئینی حربہ اپنایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چودھری شجاعت حسین سے ملاقات، وفاقی وزیر چودھری صالح حسین، صوبائی وزیر ملک احمد خان، چودھری شافی حسین موجود۔ ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ شہر میں سورج بادلوں میں آنکھ مچولی جاری، درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ آج شہر میں بارش کا بھی امکان۔ لاہور میں فضائی آلودگی کی شرح بڑھ گئی، ایئر کوالٹی انڈیکس 156 ریکارڈ۔ پی پی 168 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار ملک اسد کھوکھر کی چنگی امر سدھو آمد۔ اتحاد پارک میں ملک نسیم کھوکھر کے گھر پہنچے، کارکنوں کا ڈھول کی تھاپ اور گھوڑے کے رقص سے استقبال۔ پھولوں کی پتیاں نشاور کی، ملک اسد کھوکھر بابا فرید کالونی بھی گئے، آوان چوک میں انتخابی دفتر کا افتتاح کیا۔ ملک اسد کھوکھر کی شریف پارک آمد پر کارکنوں کا پرتپاک استقبال۔ پی پی 168 سے لیگی امیدوار ملک اسد کھوکھر اٹوری سروبا میں حاجی معشوق آوان کے گھر بھی گئے، علاقہ مکینوں کا مکمل حمایت کا اعلان۔ پی پی 167 بٹ چوک کالج روڈ پر پی ٹی آئی کا ورکرز کنونشن۔ سمیع اللہ کھوکھر کے زیر اہتمام ورکرز کنونشن میں سینئر رہنما شفقت محمود اور خالد گجر کی شرکت۔ منیب عارف خان، عاطف چودھری، مقبول گجر، ملک کامران، عبدالصمد وامیک، ملک عامر اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ وفاقی حکومت کا عازمین حج کے لیے اہم اقدام، عازمین حج کو سبسڈی کی رقم کی ادائیگی کا فیصلہ۔ حکومت نے سبسڈی کی رقم وزارت مذہبی امور کو فراہم کر دی۔ کابینہ نے 1,50,000 روپے عازمین کو حج پر سبسڈی دی تھی۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق عازمین کو حج سے واپسی پر رقم ادا کر دی جائے گی۔ پولیو مہم کا 7واں روز، پہلے 6 روز میں 18,61,000 سے زائد بچوں کو پولیو ویکسین پلائی گئی۔ پولیو ٹیمیں گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے میں مصروف۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو بچوں کو پولیو کے قطرے لازمی پلانے کی ہدایت۔ زمین.com کی جانب سے پراپرٹی سیلز ایونٹ، پارک ہاؤس اپارٹمنٹ ٹاور 18 منصوبوں کی لانچنگ کی گئی۔ سینئر ڈائریکٹر سیلز لئیک احمد، ڈائریکٹر پروجیکٹ سیلز باسل حفیظ سمیت دیگر کی شرکت۔ ڈائریکٹر سیلز لئیک چودھری کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں نئے ٹرینڈ متعارف کرائے ہیں۔ عید الفطر پر اچھی فلمیں بنی، اداکاروں کی شائقین کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش۔ ایمپوریم مال میں لالی ووڈ فلم قائد اعظم زندہ باد کاسٹ کی میڈیا بریفنگ۔ اداروں کا کہنا تھا کہ لاہور آ کر بہت پیار ملا، امید ہے لاہوریوں کو ہماری فلم پسند آئے گی۔ پاکستان کو ایشین بیس بال فیڈریشن کی نائب صدارت مل گئی۔ پاکستان کو پہلی مرتبہ ایشین بیس بال فیڈریشن میں عہدہ ملا۔ چائنیز تائپے کے انتخابات میں فیڈریشن کے سید فخر علی شاہ نائب صدر منتخب۔ سید فخر شاہ نے جنوبی کوریا کے امیدوار کے مقابلے میں کامیابی حاصل کی۔